مصر کے اندر ایک تاجر رہتا تھا جو بڑا ہی امیر و کبیر تھا۔ اس کے پاس بے شمار دولت تھی، لیکن اس کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ لہٰذا اس نے سوچا کہ کیوں نہ میں اپنی دولت کو غریبوں میں تقسیم کر دوں، اور اس نے کہرا شہر کے اندر اعلان کیا کہ آج رات شہر میں موجود جو بھی بھوکا انسان ہو وہ میرے ڈیرے پر آ جائے اور پیٹ بھر کر کھانا کھائے۔ اس نے بڑے بڑے انتظامات کروائے، اور اس رات کہرا شہر کے جتنے بھی غریب لوگ تھے جن کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، وہ اس کے ڈیرے پر پہنچے اور پیٹ بھر کر کھانا کھانے لگے۔ اسی دوران وہ تاجر سارے غریب لوگوں کو دیکھ رہا تھا کہ کہیں کوئی بھوکا رہ نہ جائے، تو اچانک اس کی نظر ایک بوڑھی عورت پر پڑی جس کی عمر تقریباً 100 سال سے زیادہ تھی، اور وہ کانپتے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ کھانا کھا رہی تھی، لیکن ہاتھ کانپنے کی وجہ سے لقمہ اس کے ہاتھ سے گر جاتا تھا۔ تاجر کو اس پر بڑا ترس آیا اور وہ اس کے قریب گیا، لقمہ اٹھایا اور اس کے منہ میں دیا اور وہاں سے جانے لگا، تو اچانک اس کے دل میں کچھ خیال آیا۔ پھر وہ پیچھے پلٹا اور اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ بوڑھی اماں کو اٹھا کر میرے گھر لے جاؤ، میں اس کو لاوارث نہیں چھوڑ سکتا، اس کا اس دنیا میں کوئی نہیں، لہٰذا آج کے بعد یہ بوڑھی عورت ہی میری ماں ہے۔ سپاہی اس بوڑھی عورت کو تاجر کے گھر لے گئے۔ اب وقت گزرنے لگا اور بوڑھی عورت اس کی ماں بن گئی۔ چند ماہ گزرے تو اس تاجر کو اچانک خبر ملی کہ تمہاری بیوی ماں بننے والی ہے۔ اس وقت وہ تاجر سلطان کے محل میں تجارت کے سلسلے میں کوئی بات کر رہا تھا۔ جب یہ خبر اسے ملی تو وہ دھاڑ دھاڑ کر رونے لگا اور کہا، سلطان معظم، میری بیوی نے میرے ساتھ دغا کیا، میری بیوی نے مجھے کسی جگہ کا نہیں چھوڑا۔ یہ سن کر سلطان نے کہا، تمہیں تو خوش ہونا چاہیے کہ تم باپ بننے والے ہو اور تم اپنی بیوی کو بے وفا کہنے والے ہو۔ تو اس نے کہا، سلطان معظم، حیرانی کی بات تو یہ ہے کہ میں اپنی زندگی میں کبھی بھی باپ نہیں بن سکتا، تو پھر میری بیوی حاملہ کیسے ہو گئی؟ تو سلطان نے کہا، پھر یہ کیسے ممکن ہے؟ تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، تمہارے گھر میں کوئی ایسی تبدیلی ہوئی جو پہلے نہیں تھی؟ اس نے کہا، سلطان معظم، میرے گھر میں پہلے صرف ماں اور میں میری بیوی رہتے تھے، اب ایک بوڑھی عورت ہے جس کو میں فلاں دن اپنے ڈیرے سے کھانا کھاتے ہوئے گھر لے گیا تھا، اور میں اسے اپنی ماں کی طرح رکھتا ہوں۔ تو سلطان نے کہا، اگر تم اپنی بیوی کے مجرم کو پکڑنا چاہتے ہو تو تم آج رات جب تمہاری بیوی اپنے بستر پر سونے لگے تو اس کے بستر میں ایک سونے کا سکہ رکھ دینا، صبح تمہارے مجرم کا پتہ چل جائے گا۔ یہ سن کر تاجر بڑا حیران ہوا، لیکن جیسے ہی صبح ہوئی تو سب کے ہوش اڑ گئے۔ دوستو، یہ واقعہ اصل میں کچھ اس طرح کا ہے کہ مصر کے شہر کہرا کے بازار کے اندر ایک اجمل نامی تاجر رہتا تھا جو بڑا ہی ذہین اور فقیر اور عقل مند تھا۔ بہت سے مورخین لکھتے ہیں کہ اتنی کم عمر میں اتنی مہارت کے ساتھ تجارت کرتے ہوئے کہرا شہر میں پہلے کبھی کسی تاجر کو نہیں دیکھا گیا۔ اجمل تاجر اپنے وقت کا بہت بڑا اور ذہین تاجر ہے، اور اس اجمل تاجر نے اپنی ذہانت اور اپنی عقل مندی سے جوانی کی عمر میں ہی بڑی دولت حاصل کر لی اور بڑے بڑے تاجوں کو پیچھے چھوڑ دیا۔ لیکن قسمت نے اس کے ساتھ ایسا کھیل کھیلا کہ اس کی شادی کو 20 سال گزر گئے، لیکن اسے کوئی اولاد نہ ہوئی۔ وہ اپنی بیوی سے بڑی محبت کرتا تھا کیونکہ وہ اس کو پیار سے اور محبت سے بیاہ کر لایا تھا۔ اجمل تاجر بڑا حیران و پریشان تھا کیونکہ اس نے کہرا شہر کے حتیٰ کہ پوری سلطنت کے اندر کوئی بھی حکیم نہ چھوڑا، لیکن اس کو اولاد نہ ہوئی۔ وقت گزرنے لگا اور وقت کے ساتھ ساتھ اجمل کی پریشانی بڑھنے لگی۔ اب اس کی داڑھی سفید ہو رہی تھی، اس کی جوانی ڈھلتی جا رہی تھی، سر کے بال بھی سفید ہو رہے تھے، لیکن اس کو اپنا لاوارث نہیں مل رہا تھا۔ دنیا جہاں کی دولت تو اس کے پاس موجود تھی، بڑا گھر تھا، بازار کے اندر بڑا کاروبار تھا، لیکن اس کا وارث کوئی نہیں تھا۔ وہ بڑا پریشان تھا کہ اگر مجھے موت آ گئی تو میرا وارث کون بنے گا؟ میرا سب کچھ تو جاگیردار کھا جائیں گے۔ لہٰذا اس نے اپنی بیوی سے مشورہ کیا اور کہا کہ اگر تمہاری رضامندی حاصل ہو تو میں اپنی ساری دولت کو آہستہ آہستہ غریبوں میں تقسیم کرنا چاہتا ہوں تاکہ میں اپنی آخرت سنوار سکوں۔ میں نے ساری زندگی صرف اپنی دنیا ہی بنائی ہے، لہٰذا میں یہ دولت تقسیم کر کے اپنی آخرت کو سنوارنا چاہتا ہوں۔ یہ سن کر اس کی بیوی نے کہا، حضور آپ کا فیصلہ میرا فیصلہ ہے، لہٰذا آپ کو کسی سے کچھ اجازت لینے کی ضرورت نہیں، اور بات رہی اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی تو آپ کو خود سے بھی اجازت لینے کی ضرورت نہیں۔ آپ سوچے سمجھے بغیر اللہ کی راہ میں جتنا خرچ کر سکتے ہیں کریں، اللہ ہمیں اپنی رحمت سے کبھی مایوس نہیں کرے گا۔ اجمل تاجر بڑا خوش ہوا اور اپنے گھوڑے پر سوار ہوا اور بازار کی طرف نکل پڑا۔ وہ راستے میں سوچتا ہوا جا رہا تھا کہ اچانک اس کے دماغ میں خیال آیا کہ میں بازار میں ہر روز کئی غریبوں کو دیکھتا ہوں جو صرف پانی پی کر گزارا کرتے ہیں،
کوئی تو سوکھی روٹی کھا کر گزارا کرتے ہیں، اگر میں ان تمام بھوکو لوگوں کو کھانا کھلانا شروع کر دوں تو میری تو دعاؤں کا ذریعہ بن جائے گا۔ لہٰذا جب اجمل تاجر بازار کے اندر پہنچا تو اس نے اپنے قریبی دوستوں سے مشورہ کیا اور اس کے دوستوں نے بھی اسے یہی مشورہ دیا۔ اب اجمل تاجر نے اپنے سپاہیوں کے ذریعے پورے کہرا شہر کے اندر اعلان کروا دیا کہ کل رات میرے ڈیرے پر ہر غریب کو پیٹ بھر کر کھانا کھلایا جائے گا اور اس کی جو بھی ضرورت ہوگی اس کی پوری کی جائے گی، جس کا قرض ادا کرنا ہوگا وہ اجمل تاجر کی طرف سے کیا جائے گا، اور جس کو کسی چیز کی ضرورت ہوگی وہ بھی اجمل تاجر کی طرف سے ہی ادا کی جائے گی۔ لہذا اجمل تاجر کی سپاہیوں کی طرح یہ اعلان ہوتے ہی پورے شہر کے اندر ہلچل مچ گئی، لوگ بہت خوش تھے اور وقت کا انتظار کرنے لگے۔ اگلی شام اجمل تاجر کے ڈیرے پر غریبوں کی بھیڑ تھی۔ اجمل کی سوچ سے بھی زیادہ لوگ بھوک سے نڈھال تھے، لہذا ان کے لیے اجمل تاجر نے اچھے اچھے کھانوں کا انتظام کیا اور ان کی ضیافت کا بندوبست کیا۔ مغرب کی اذان ہوتے ہی اجمل تاجر نے با جماعت نماز پڑھائی، اس کے بعد کھانا شروع کیا۔ سب لوگ بڑے ذوق سے کھانا کھا رہے تھے اور اجمل تاجر ان سب لوگوں کو دیکھ کر بڑا خوش ہو رہا تھا کہ اللہ نے اسے لوگوں کو پیٹ بھر کر کھانا کھلانے کا ذریعہ بنایا۔ اب لوگوں کو دیکھتے ہوئے اجمل تاجر چلتا چلتا ایک کونے میں گیا تو اس نے بڑا ہی ایک عجیب و غریب منظر دیکھا۔ اجمل تاجر نے دیکھا کہ ایک بوڑھی عورت جس کی عمر تقریباً 100 سال سے بھی زیادہ ہوگی، کپ کپاتے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ دیے کی روشنی میں کھانا کھا رہی تھی۔ اجمل کو اس عورت پر بڑا ترس آیا کیونکہ کانپتے ہوئے ہاتھوں سے اس کے ہاتھ سے لقمہ گر جاتا تھا۔ اجمل نے جب اس عورت کو دیکھا تو اس کے قریب گیا اور اس کے قریب جا کر لقمہ اٹھا کر اس کے منہ میں دیا اور آسمان کی طرف نگاہیں دوڑائیں اور اپنے اللہ سے کچھ کہتا رہا۔ تھوڑی دیر گزری تو اجمل تاجر وہاں سے اٹھا اور دوسرے لوگوں کے پاس جانے لگا تو پھر رکا اور دوبارہ اس بوڑھی عورت کی طرف پلٹا۔ جب اس نے بوڑھی عورت کی طرف دیکھا تو وہ بوڑھی عورت شاید خاموش آنکھوں میں اسے جی بھر بھر کر دعائیں دے رہی تھی اور اجمل تاجر اس کی دعاؤں پر اپنے دل ہی دل میں آمین کہہ رہا تھا۔ اجمل تاجر اس بوڑھی عورت کی آنکھوں میں بخوبی دیکھ سکتا تھا کہ وہ عورت اجمل صاحب کو اولاد ہونے کی دعا کر رہی تھی۔ بس اجمل کو اس عورت پر ترس آیا اور اجمل تاجر نے حکم دیا کہ اس بوڑھی اماں کو اٹھا کر میری حویلی میں لے جاؤ اور میرے ملازموں سے کہنا کہ بوڑھی اماں کے لیے ایک خاص قسم کا کمرہ تیار کیا جائے۔ آج کے بعد یہ عورت لاوارث نہیں رہے گی بلکہ حویلی میں اپنے مرتے دم تک میری ماں بن کر رہے گی۔ جب یہ منظر لوگوں نے دیکھا تو اجمل تاجر کے نام سے نعرے لگنے لگے، سب لوگ اجمل تاجر زندہ باد کہنے لگے۔ آواز گزرنے لگا، اجمل اپنے گھر لوٹا، سیدھا بوڑھی اماں کے کمرے میں گیا اور کہا بوڑھی اماں آج کے بعد آپ میری ماں ہیں اور آپ کو کسی چیز کی کمی نہیں ہونے دوں گا۔ اجمل نے خاص ملازم اس کے لیے تعینات کر دی جو اس بوڑھی اماں کی خدمت پر مامور تھی اور اس کی ہر ضرورت کا خیال رکھتی تھی، اور بوڑھی اماں بھی اسے خاموش نظروں میں دعائیں ہی دعائیں دے رہی تھی۔ لیکن اجمل بڑا حیران تھا کہ وہ بوڑھی اماں کچھ بول نہیں سکتی تھی، بس خاموش نظروں سے صرف اجمل کو دیکھتی رہتی۔ وقت گزرنے لگا اور اجمل ہر آئے دن اپنی دولت غریبوں میں تقسیم کرنے لگا، حتیٰ کہ کہرا شہر کے اندر کسی بھی غریب باپ کی بیٹی جوان ہوتی تو اس کی رخصتی کا خرچ اجمل تاجر اٹھاتا، کوئی بیمار ہوتا تو اس کے علاج کا خرچ اجمل تاجر اٹھاتا، اور بس اجمل تاجر نے اپنی دولت کو اللہ کی راہ میں تقسیم کرنا شروع کر دیا، لیکن اس کی دولت ختم ہونے کی بجائے ہر آئے دن بڑھتی جا رہی تھی۔ اجمل بڑا حیران تھا کہ اس کا کاروبار میں اتنی ترقی ہوتی جا رہی تھی، اتنا اضافہ ہوتا جا رہا تھا کہ اس کی سمجھ سے باہر تھا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ میں تو لوگوں کو صندوق بھر بھر کے سونے کے سکے دیتا ہوں، ان کی مدد کرتا ہوں، میری دولت تو ختم ہونے کی بجائے ہر آئے دن بڑھتی جا رہی تھی، اور اجمل تاجر دلی طور پر بہت اطمینان تھا۔ وقت گزرنے لگا اور اجمل تاجر کو اب غریبوں کی مدد کرتے ہوئے 1 سال گزر چکا تھا۔ ایک دن اجمل تاجر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ محل میں بڑے جرگے میں مشاورت کرتے ہوئے موجود تھا کہ اچانک اجمل تاجر کا سپاہی دوڑتا ہوا سلطان صلاح الدین ایوبی کے کمرے کے دروازے پر آیا، جہاں سلطان صلاح الدین ایوبی باقی تاجروں کے ساتھ اہم مشاورت کر رہے تھے۔ سلطان کے سپاہی نے کہا، سلطان معظم، اجمل تاجر کا ایک ملازم اجمل سے کچھ کہنا چاہتا ہے، اگر آپ کی اجازت ہو تو کیا اس کو اندر آنے دیں؟ سلطان نے کہا، آنے دو۔ اجمل کا سپاہی ملازم فوراً دوڑتا ہوا اندر آیا اور آ کر اجمل کے کان میں کچھ کہا، ایسا کہا جسے سن کر اجمل سکتے کی حالت میں پڑ گیا۔
سلطان صلاح الدین ایوبی اور دیگر تاجر بھی بڑے حیران و پریشان تھے کہ آخر اجمل تاجر کو ایسی کون سی خبر ملی۔ کوئی سوچنے لگ گیا کہ شاید اجمل تاجر کے قافلے کو ڈاکو نے لوٹ لیا، تو کوئی کہہ رہا تھا شاید اجمل کو کوئی کاروبار میں خسارہ آیا، تو کوئی کہہ رہا تھا کہ شاید اجمل کی بیوی کو کچھ ہو گیا۔ اتنے میں سلطان صلاح الدین ایوبی نے پوچھا، اے اجمل تاجر بتاؤ آخر معاملہ کیا ہے، تم خاموش کیوں ہو؟ سب لوگ تمہارے الفاظوں کے منتظر ہیں۔ تو اس نے کہا، سلطان معظم میری تو دنیا اجڑ گئی، میں نے جس کی خاطر اپنی زندگی برباد کر دی، میں نے جس کی خاطر اپنا سب کچھ لوٹا دیا، وہ بے وفا نکلی۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا، اے اجمل تم کس کی بات کر رہے ہو؟ اس نے کہا، سلطان معظم جو سپاہی آیا ہے اس نے خبر دی ہے کہ آپ کی بیوی آج صبح حویلی کے اندر بے ہوش ہو گئی۔ جب حکیم کو بلایا گیا تو اس نے بتایا کہ میری بیوی ماں بننے والی ہے۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا، اے اجمل کیا تم یہ سچ کہہ رہے ہو؟ اجمل نے کہا، جی ہاں سلطان معظم۔ سلطان نے کہا، اے اجمل تمہیں آج اللہ نے 40 سال کی عمر میں اولاد کی خوشی دی اور تم خوش ہونے کی بجائے پریشان ہو رہے ہو، آخر معاملہ کیا ہے؟ تو اجمل نے کہا، سلطان معظم میں یہ بات سب لوگوں کے سامنے نہیں بتا سکتا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے فوراً اجمل کے ہاتھ سے پکڑا اور اسے اپنے خاص کمرے کے اندر لے گئے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کو اجمل نے بتایا کہ سلطان معظم بے شک مجھے اولاد کی بڑی خواہش تھی، لیکن یہ بات میں خود اچھی طرح جانتا تھا کہ میں اپنی زندگی میں کبھی بھی باپ نہیں بن سکتا، کیونکہ باپ بننے کی اہلیت مجھ میں نہیں ہے، کیونکہ میں اپنے باپ بننے کی طاقت کبھی نہیں رکھ سکتا۔ اور حیرانی کی بات تو یہ ہے کہ جب میں باپ نہیں بن سکتا تو میری بیوی ماں کیسے بن گئی؟ اس کا مقصد یہی ہے کہ میری بیوی نے میری جائیداد کو وارث دینے کے لیے میرے ساتھ بے وفائی کی۔ تو یہ سن کر سلطان نے کہا، تمہیں اپنی بیوی پر ایسے شک نہیں کرنا چاہیے، تم ابھی اور اسی وقت اپنی بیوی کے پاس جاؤ اور اس سے پوچھو آخر ماجرا کیا ہے۔ اجمل تاجر فوراً اپنے گھوڑے پر سوار ہوا، اپنے گھر گیا تو حکیم نے اسے بتایا کہ تمہاری بیوی ماں بننے والی ہے اور اپنے کمرے میں آرام کر رہی ہے۔ جب اجمل اپنی بیوی کے پاس گیا تو اجمل کو اس کی بیوی نے روتے ہوئے کہا، حضور آپ مجھے معاف کر دیں، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی، لیکن میں نہیں جانتی آخر یہ کیسے ہو گیا، کیونکہ مجھے اس بات کا علم ہی نہیں۔ حضور آپ کے علاوہ آج تک کسی نامحرم نے مجھے ہاتھ تک نہیں لگایا، میں بے گناہ ہوں، لیکن میں نہیں جانتی میرے پیٹ کے اندر پلنے والا بچہ کس کا ہے۔ یہ سن کر حکیم نے کہا، اے اجمل اگر تم چاہو تو میں تمہارا دوبارہ معائنہ کرنا چاہوں گا، ہو سکتا ہے کہ تم باپ بننے کے قابل ہو۔ تو یہ سن کر اجمل تاجر نے کہا، جی ہاں حکیم صاحب آپ میرا معائنہ کیجئے۔ حکیم نے اس کا معائنہ کیا، لیکن پھر وہی خبر ملی۔ حکیم نے کہا، اے اجمل تاجر تم کبھی باپ نہیں بن سکتے۔ یہ سن کر اجمل نے کہا، اے میری بیوی تم نے میرے ساتھ دغا کیا، میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گا، میں تمہیں آزاد کر دوں گا۔ تو اس کی بیوی نے کہا، اے اجمل تم مجھے کبھی مت چھوڑنا، کیونکہ میں اس بدنامی کے داغ کے ساتھ کبھی نہیں جیت سکتی، میں بے گناہ ہوں۔ اجمل تاجر کی بیوی نے فوراً دوڑ کر قرآن اٹھایا اور اپنے سر پر رکھ لیا۔ یہ دیکھ کر اجمل بڑا حیران و پریشان ہوا، ایک طرف تو حکیم کچھ کہہ رہا تھا تو دوسری طرف اس کی بیوی قرآن کی قسمیں کھا رہی تھی۔ اجمل بڑا حیران و پریشانی کے عالم میں یہ سارا منظر دیکھ رہا تھا۔ جب اس کی سمجھ میں کچھ نہ آیا تو وہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ محل کی طرف روانہ ہو گیا۔ جب اجمل تاجر سلطان کے محل میں پہنچا تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ محل میں موجود نہیں تھے، بلکہ محل کے ساتھ میں موجود وادی میں سلطان گھوڑ سواری کرنے کے لیے چلے گئے تھے، کیونکہ سلطان صلاح الدین ایوبی ہر عصر کے وقت فارغ وقت میں اس وادی کے اندر گھوڑ سواری کیا کرتے تھے۔ اجمل تاجر سلطان کے پاس پہنچا اور سلطان کو سارا معاملہ بتایا۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا، اجمل اگر ایسی بات ہے تو پھر اس کے پیچھے کوئی اور ہی راز ہے۔ اگر تمہاری بیوی بار بار تمہاری قسمیں کھا رہی ہے تو اس کا مطلب یہی ہے کہ وہ گنہگار نہیں ہے، جو تمہارا گنہگار ہے اس کو تلاش کرنا ہوگا۔ تو اجمل نے کہا، حضور ہم اپنے مجرم کو کیسے تلاش کریں گے، اور آخر ایسا کیسے ممکن ہے کہ میری بیوی کے پیٹ میں کوئی اپنا حرام نطفہ چھوڑ دیا اور اسے پتہ ہی نہ چلا۔ تو سلطان نے کہا، یہ سب ممکن ہے اور ماضی کے واقعات سے ہمیں بہت کچھ دیکھنے کو ملتا ہے۔ یہ سن کر اجمل بڑا حیران و پریشان ہو گیا۔ تو سلطان صلاح الدین ایوبی نے اجمل تاجر کو اپنے ساتھ لیا اور کہا، تو مجھے اپنے گھر لے چلو۔ اجمل تاجر سلطان صلاح الدین ایوبی کو اپنے گھر لے گیا۔ تو سلطان صلاح الدین ایوبی نے اجمل کو گھر کی بڑی باریکی سے دیکھا۔ حویلی میں کوئی بھی مرد ملازم نہیں تھا، جو سپاہی تھے وہ استقبال کے اندر تعینات تھے۔ وہ بڑا حیران تھا کہ حویلی کے اندر کوئی پرندہ بھی پر نہیں مار سکتا، تو آخر یہ سب کیسے ممکن ہوا۔ تو اتنے میں اچانک سلطان کی نظر گھر میں موجود
کسی ایسی چیز پر پڑی جسے دیکھ کر سلطان کے ہوش اڑ گئے۔ سلطان نے جب اس بوڑھی عورت کو دیکھا تو سلطان نے پوچھا یہ کون ہے؟ تو اجمل نے سلطان صلاح الدین ایوبی کو اس بوڑھی عورت کے بارے میں بتایا۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا اجمل تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، آج کی رات تم انتظار کرو، کل صبح تمہارا مجرم مل جائے گا۔ اجمل بڑا حیران ہوا اور کہا سلطان معظم وہ کیسے؟ تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا جو تمہارے گھر میں وہ بوڑھی عورت رہتی ہے تم اس پر نظر رکھو، مجھے شک نہیں بلکہ یقین ہے کہ سارے راز کے پیچھے اس بوڑھی عورت کا ہاتھ ہے۔ سلطان کی بات سن کر وہ حیران و پریشان ہوا اور کہا سلطان معظم یہ کیسے ممکن ہے؟ تو سلطان نے کہا تمہیں اس بوڑھی پر نظر رکھنی ہوگی۔ تو اس نے کہا سلطان معظم وہ تو کچھ بول بھی نہیں سکتی، بڑوں مشکلوں سے چلتی ہے۔ سلطان نے کہا میں نے جیسا کہا ہے تم ویسا کرو۔ اجمل تاجر حیرانی کے ساتھ گھر چلا گیا اور اس بوڑھی عورت پر نظر رکھنے لگا۔ 2 دن گزرے تو ایک رات اجمل تاجر آدھی رات کے وقت کسی کام کے سلسلے میں اپنے کمرے سے باہر نکلا تو اس نے دیکھا کہ اس بوڑھی عورت کے کمرے کا دیا بجھ چکا تھا۔ وہ بڑا حیران ہوا آخر دیا کیسے بجھا؟ جب وہ کمرے کے اندر گیا تو اس کی بوڑھی اماں کمرے کے اندر موجود نہیں تھی۔ وہ اس بوڑھی عورت کو تلاش کرنے لگا تو بوڑھی عورت ڈنڈے کے سہارے کمرے سے نکل کر حویلی سے باہر جا رہی تھی۔ وہ بڑا حیران ہوا کہ آخر وہ کہاں جا رہی ہے تو وہ اس کا تعاقب کرنے لگا۔ بوڑھی عورت حویلی سے باہر نکلی اور سامنے موجود جھاڑیوں کے پیچھے چلی گئی۔ اجمل بڑا حیران ہوا کہ آخر بوڑھی اماں ان جھاڑیوں کے پیچھے اتنی رات کو کہاں جا رہی ہے، لیکن جیسے وہ تعاقب کرتے ہوئے جھاڑیوں کے قریب گیا تو اس نے دیکھا کہ جھاڑیوں کے پیچھے ایک نوجوان بوڑھی اماں کو کچھ کہہ رہا تھا۔ جب اس نے کان لگا کر سنا تو وہ نوجوان بوڑھی اماں سے کہہ رہا تھا کہ میں نے اجمل تاجر کی بیوی کو بچپن سے پسند کرتا تھا، لیکن اس کی دولت میری پسند کو مجھ سے چھین لیا اور میں نے بھی اس دن سے ٹھان لیا تھا کہ اجمل کی عزت کو برباد کر کے رہوں گا، لیکن یہ سب ممکن نہیں تھا اگر آپ میرا ساتھ نہ دیتی۔ یہ سن کر اجمل بڑا حیران تھا۔ اس نے اسی وقت تلوار نکالی اور اس نوجوان پر حملہ کر دیا۔ بوڑھی عورت بھاگنے لگی تو اجمل کے سپاہی نے اس کو پکڑ لیا اور اجمل نے اس نوجوان کو گھسیٹا ہوا اپنی حویلی کے اندر لے آیا، اور جب اس نوجوان سے پوچھا کہ تم کون ہو، آخر کیا ماجرا ہے، تو اس نے اپنی موت کے ڈر سے سب کچھ اگل دیا اور بتایا کہ میں تمہاری بیوی کو بچپن میں پسند کرتا تھا، لیکن تیری بیوی نے تیری دولت کو دیکھ کر تو اس سے شادی کر لی، بس میں نے اس دن سے ٹھان لیا کہ میں اس کے جسم سے لذت ضرور اٹھاؤں گا اور تیری عزت پر بات کر دوں گا، تمہیں سبق سکھاؤں گا۔ اور میں بات اچھی طرح جانتا تھا کہ جب تمہیں خبر ملے گی کہ تم باپ بننے والے ہو تو تمہارے پینوں تلے زمین نکل جائے گی۔ تو اس نے کہا یہ سب کیسے ممکن ہوا؟ تو اس آدمی نے کہا میں نے اس بوڑھی عورت کو 1000 سونے کے سکے دیے تھے اور کہا تھا کہ تمہاری بیوی کے کھانے میں نشے والی دوا دے گی۔ تم چند دن پہلے تجارت کے سلسلے میں گھر نہیں آئے تھے اور تمہاری بیوی کو اس نے نشے والی دوا دی اور میں تمہاری حویلی کے اندر داخل ہوا اور اپنے کام کرنے چلا گیا۔ یہ سن کر اجمل کو سخت غصہ آیا اور اس نے اس کو زندان میں ڈال دیا۔ صبح جب اس کو عدالت کے اندر پیش کیا گیا تو سلطان صلاح الدین ایوبی نے بوڑھی عورت کو زندان میں ڈالنے کا حکم دیا اور اس نوجوان کو سنسار کر دیا گیا۔ اور اسی طرح سلطان صلاح الدین ایوبی کی عقل مندی نے چند لمحات کے اندر اس بوڑھی عورت کا چہرہ بے نقاب کر دیا اور اس کے بعد اجمل نے اپنی بیوی کو ساتھیوں سبسکرائب، شیئر اور لائک ضرور کیجیے گا۔ جزاک اللہ خیر۔